تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 255 آیت الکرسی شروع سے ہے، دوسرے رکوع کی دوسری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی وہ زندہ ہے، القیوم سب کا تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ، ولا نوم نہ نیند، لہو اسی اللہ کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، مخلوقات کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جو ان کے سامنے ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ان سے پہلے گزر چکا وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا، من علمہ اس کی معلومات میں سے، الا بما شاء مگر جتنا کہ وہی چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض اور وسیع ہے اس کی کرسی، تمام آسمانوں اور زمینوں سے، یعنی اس کی کرسی تمام کی وسعت تمام آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ ولا یعودہ حفظہما اور مشکل نہیں اس کو ان کی حفاظت کرنا۔ وہو العلی العظیم اور وہ سب سے برتر ہے اور العظیم بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتی ہے آیت الکرسی، ایک ہوتی ہے آیات الکرسی، اس کا ذرا فرق ہے۔ آیت الکرسی تو صرف یہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے وہو العلی العظیم تک، یہ آیت الکرسی ہے۔ لیکن آیات الکرسی اگر کہیں لفظ لکھا ہو، بعض اوقات کتابوں میں کوئی وظیفہ لکھا ہوتا ہے یا کہیں کوئی لکھا ہوتا ہے کہ بھی یہ جو ہے نا آپ پڑھیں اپنی حفاظت کے لیے، تو وہاں بھی لکھا ہوتا ہے آیات الکرسی، بعض اوقات لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات آیت الکرسی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آیت الکرسی سے مراد صرف آیت الکرسی ہی ہے، آیات الکرسی سے مراد پھر آیت الکرسی کے بعد جو آیتیں ہیں، یہ دو آیتیں ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ مراد ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، پھر یہ آخر تک، یہ رکوع کے آخر تک، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہاں تک، یہ پھر تینوں آیتیں ملا کر پھر ان کو آیات الکرسی کہتے ہیں۔ اور اگر آیت الکرسی لفظ لکھا ہو تو اس سے مراد پھر صرف آیت الکرسی ہی ہے۔ اس کی فضیلت بہت ساری کتابوں میں مذکور ہے اور آپ حضرات سنی بھی ہوگی اور احادیث میں بھی مذکور ہے۔ اور ایک قصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مذکور ہے کہ رمضان کا جو ہے صدقہ فطر وغیرہ اس کے مال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے مقرر فرمایا اس کی حفاظت کے لیے۔ تو ایک رات کو کوئی شخص چوری کرنے آیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، روب ہو کے، لمبا قصہ ہے، حدیث میں مذکور ہے۔ تو اس نے چھڑا دیا اپنے آپ کو، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ نے نبی اسلام کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ، نبی اسلام نے پوچھا
فلانا ایک ایسا آدمی آیا تھا، اس نے ہیلے بہانے کیے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اب تو اگر دل میں سوچا کہ اب تو آیا تو اب تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ پھر دوسرے دن پھر آیا، پھر چوری کرنے لگا، پھر پکڑا گیا، پھر اس کو پکڑ کے جو ہے وہ نبی اسلام کے پاس لے جانے لگے، پھر اس نے یعنی ہیلے بہانے کیے اور اپنے آپ کو چھڑوا دیا۔ نبی اسلام کے پاس آئے، پھر کہا نبی اسلام نے کہ ہاں پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ پھر جب تیسرے دن آیا تو پھر اس نے کہا کہ بھائی آپ مجھے ایک چیز مجھے چھوڑ دیں، تو میں آپ کو ایک چیز ایسی بتاؤں گا، ایک عمل ایسا بتاؤں گا کہ آپ وہ پڑھیں گے تو الفاظ ایسے بتلاؤں گا، کلمات، تو پھر میں یہاں پہ نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کیا کلمات ہیں؟ انہوں نے پھر یہ آیت کرسی شیطان نے پڑھتے سنائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم الی آخرہ۔ ابو ہریرہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے۔ نبی اسلام کے پاس آئے، نبی اسلام نے پھر پوچھا ہاں بھائی کیا قصہ ہے رات والے شخص کا، مفہوم ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ آیا تو تھا وہ، لیکن پھر آج جان چھوڑا گیا اور یہ الفاظ بتلا گیا۔ کیا نبی نے فرمایا بندہ تو جھوٹا ہے لیکن بات سچی کر گیا ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ یہ جو کلمات جس سے بتائے ہیں، یہ اگر کوئی پڑھ لے اپنے مال کی حفاظت کے لیے تو اللہ رب العزت اس کی ضرور حفاظت فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے حفاظت کے فرشتے اس کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی حفاظت کے لیے یہ بڑا زبردست مجرب نسخہ ہے، اور پھر یہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ تو یاد ہونی چاہیے، اور صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ۔ یہ بعض اوقات پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے تھوڑا موجود ہیں کہ سنۃ ولا نوم ہے یا سنۃ ولا نوم ہے، دو پیش ہے دو زبر ہے۔ اور پھر اور بھی اس میں بہت ساری غلطی کرتے ہیں، وسع کرسیہ السماوات پڑھتے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، حالانکہ دیکھیں پوری یا ایک بیچ میں سے ہم کھا جاتے ہیں، کرسیہ السماوات، وسع کرسیہ السماوات۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے الفاظ ٹھیک طریقے سے آ جائیں، بچوں کو یاد کروائیں تو ٹھیک طریقے سے۔ اکثر ہمارے بچے بوڑھی جو عورتیں ہیں یا ایسی عورتیں محلے میں پڑھا رہی ہوتی ہیں، بیچاری نے خود قرآن نہیں پڑھا ہوتا، لیکن بس یہ نہیں پڑھا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود تو انہوں نے پڑھا ہے لیکن صحیح طریقے سے سیکھا نہیں ہے، تو ان سے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو الفاظ غلط سیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا اہتمام ہو کہ قرآن ہم صحیح سکھائیں بچوں کو، جس طرح اسکول میں داخل کرتے ہیں بچوں کو تو اچھا اسکول دیکھتے ہیں، اور اس میں اسکول دیکھتے ہیں جس میں استادوں کا اچھا انتظام ہو۔ قرآن کے لیے بھی اچھے استاد کا انتظام ہونا چاہیے، اچھے استاد کے پاس بھیجیں تاکہ ان کو وہ صحیح قرآن سکھائے۔ ایک تو بات ہے، تو یہ خود بھی یاد ہونی چاہیے، بچوں کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص اگر نماز کے فرض نماز ہر فرض نماز کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور موت کے درمیان صرف اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، کہ جو ہی یہ مرے گا اللہ رب العزت فوراً اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، فوراً اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مال کی حفاظت کے لیے، دکان کی حفاظت کے لیے یہ بڑا مجرب نسخہ ہے، بڑا مجرب نسخہ ہے اور آزمودہ نسخہ ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ کو کسی جو ہے نا وہ چیز کا ڈر ہو، خوف ہو، تو اس صورت میں آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے دل سے خوف دور فرما دیں گے۔ اور پھر کسی کو، ہمارے ایک ہیں خطیب صاحب ہی تھے البرند قاسم مارکیٹ میں پہلے رہ چکے ہیں، ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی، ان کے بعد بہت سارے لوگ دم کروانے آتے تھے۔ تو ہماری دادی ماں کا مسئلہ تھا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے بتلایا کہ ہم پوچھا کہ بھئی آپ نے کیسے سیکھا اور کیسے شروع کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میری اتنی بیمار ہو گئی تھی، اتنی بیمار میری ٹانگیں سوج گئی تھی اور کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی۔ کہا مجھے کسی نے بتلایا تو میں اس طرح ہاتھ پکڑتا، ہاتھ کے ساتھ ایسے، اور آج دل کو سے پڑھتا جاتا اور پھونکتا جاتا، پڑھتا جاتا پھونکتا جاتا، پڑھتا جاتا پھونکتا جاتا۔ اللہ رب العزت نے جیسے غبارے سے ہوا نکلتی ہے ایسے نکلتے نکلتے میری ٹانگیں ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد جو کوئی میرے پاس آتا ہے، بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے افیسر حضرات کہتے ہیں میرے پاس آتے ہیں، وقت لے کے میرے پاس آتے ہیں، میں صرف اور صرف آیت الکرسی پڑھ کر ان کو دم کرتا ہوں، اللہ کو شفا دے دیتے ہیں۔ اس لیے اس کے اندر اللہ نے بڑی شفا بھی رکھی ہے،
بڑی شفا بھی رکھی ہے۔ بچہ اگر رونے لگے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، تو احادیث میں بھی دعائیں مذکور ہیں، ایک آیت کرسی اور ایک آخری 3 کل، یہ پڑھ کر 3 دفعہ پڑھ کر بچے پہ دم کریں، انشاءاللہ جو بچے کا ڈر اور خوف ہے یہ ختم ہو جائے گا، بچہ رونا بند ہو جائے گا۔ اور پھر یہ مسنون بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب نبی علیہ السلام پر سحر کا اثر ہوا تھا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے معمول تھا، حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ سوتے وقت آخری 3 کل ہے یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے یہ پورے جسم پر ملتے تھے۔ پہلے 3 کل پڑھے، پھر ہاتھوں پہ دم کیا، پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچے مل گئے، پھر دوسری دفعہ 3 کل پڑھے، ہاتھوں پہ دم کیا، پورے جسم پر مل گئے، تیسری دفعہ حفاظت کے لیے۔ یہ اعمال ہے ہمارے پاس جو ہے، وہ ہم نے اپنے ایٹم بم، میزائلس اور یہ ٹیکنالوجیز ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ہتھیار ہے لیکن ہمارا اصل ہتھیار یہ ہے، اور اصل یہ چیز ہے۔ دیکھیں نا، ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ غالباً یہ غزوہ حنین کا ہی واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کثرت تعداد میں سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا میں نے آپ پر جو زمین ہے وہ تنگ کر دی، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ تو صحابہ نے آپس میں سوچا، مشورہ کیا، اور پھر ان کے ذہن میں آیا کہ ہم سے مسواک والی سنت رہ رہی ہے، تو مسواک کو فرمانا شروع کر دیا۔ ایک چشمے کے گرد بیٹھے اور لکڑیاں توڑی اور مسواک کر دشمن نے جاسوس بھیجا، جاسوس دیکھ کر ڈر کے بھاگ گیا اور جا کے دشمن کو بتلایا کہ بھئی مسلمان تو بہت زیادہ غصے میں ہیں، اب تو دانت تیز کر رہے ہیں اور تمہیں کھا جائیں گے، لہذا بھاگو۔ دشمن پر خوف کا غلبہ ہوا اور وہاں سے اللہ نے فتح نصیب کی۔ اس لیے ہمارے لیے اصل ہتھیار جو ہے، حقیقی جو بنیاد ہے، ہم نے ان پر ایمان جو رکھنا ہے جس پر، وہ یہ ہے کہ جس پر اللہ کا وعدہ بھی ہے، وہ ہے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا۔ اس لیے اب پھر گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی جو پڑھ لے تو اللہ رب العزت واپس آنے تک اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر جب گھر میں آ گیا آیت الکرسی پڑھ لے، ایک روایت میں آتا ہے جب جو آدمی رات کو سوتے وقت 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے گھر کی اور اس کے اہل محلہ کی سب کی حفاظت فرماتے ہیں، ہر قسم کے چوروں سے، ہر قسم کے شروں کی شرارت سے اور ہر قسم کے ڈاکوں سے۔ تو اس لیے آیت الکرسی جو ہے، اور پھر اس کو افضل آیت بھی قرار دیا گیا ہے، اس کو افضل آیت اور اعظم آیت بھی اس کو قرار دیا گیا، اس کا لقب ہے۔ یہ تو تھے اس کے چند موٹے فضائل میں نے عرض کیے ہیں۔ اب جو اس کے اندر کا مضمون ہے اس کی طرف ذرا آتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، ایک کتاب میں نے بڑا مستند وظیفہ پڑھا ہے، آپ حضرات کے ساتھ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اور یہ حفاظت کے لیے انہوں نے لکھا ہے کتاب والوں نے کہ یہ یعنی جو آدمی حفاظت کے لیے وظیفہ یہ شروع کر دے تو اس کو انشاءاللہ کسی اور وظیفے کے لیے، حفاظت کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور زبردست وظیفہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا تو مسنون ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آیت الکرسی ایک ترتیب سے پڑھنا۔ بس ترتیب کیا ہے؟ آیت الکرسی کے اندر 10 وقت، کتنے وقت ہیں؟ 10 وقت ہیں۔ یہ دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو 1، الحی القیوم 2، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم 3، لہ ما فی السماوات وما فی الارض 4، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ 5، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم 6، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء 7، وسع کرسیہ السماوات والارض 8، ولا يؤوده حفظهما 9، وهو العلی العظیم۔ یہ 10 وقت ہے، اور ہمارے پاس انگلیاں بھی 10 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 10 انگلیاں۔ اب پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، دائیں ہاتھ سے چھوٹی انگلی شروع کرنا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اس طرح پڑھ لیا۔
اب یہاں سے شروع کیا تھا، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا تھا. یہ کوئی مصنون وظیفہ نہیں ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مصنون وظیفہ نہیں ہے. یہ بات یاد نہ کہنا کہ جو حدیث میں آیا ہے، حدیث میں ایسا وظیفہ نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھنے کا آیا ہے، یہ ترتیب بتا رہے ہیں. اچھا یہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ الم نشرح پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. 3 دفعہ یہ پڑھ لی. پھر اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. آیت الکرسی پڑھنی ہے اس ترتیب سے، چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے. پہلے 5 انگلیاں، پھر یہ چھوٹی انگلی سے شروع کر کے دوسری 5 انگلیاں بند کر کے 3 دفعہ سورہ الم نشرح اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، پھر 3 دفعہ درود شریف. اس کے بعد آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ایسے بسم اللہ کی جو میم ہے یہ الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملا کر کرنی ہے. اور پھر اس ترتیب سے آپ نے، جس ترتیب سے آپ نے بند کرنی شروع کی تھی، اس کے الٹے ترتیب سے کھولنا شروع کرنی ہے. ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والضالین تک پڑھ کے یہ، پھر سورہ فاتحہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والضالین تک یہ، پھر اس طرح یہ پھر یہ والی ایسے الٹی کھول کے پھر آنکھوں پہ دم کر کے پوری جسم. اس میں تقریباً میرے خیال سے زیادہ شروع میں آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے، اور پھر جب آدمی کی عادت بن جاتی ہے پھر 3 سے 4 منٹ ہو جاتی ہے. جو آدمی ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لے انشاءاللہ اللہ ہر قسم کی شروروں کی شرارت سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. مختصر سا وظیفہ ہے، اور کوئی اس کے اندر کوئی ایسے یعنی کوئی مشکل طریقہ بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسا طریقہ بھی ایسا بھی نہیں ہے جو شریعت کے خلاف بھی ہو. تو جو ساتھی کر سکے تو یہ آسان ہے. پھر بھی جس کو سمجھنا ہے بعد میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میرا تو چونکہ معمول سا ہے تو مجھے یاد ہی ہے. انشاءاللہ پھر کسی ساتھی نے اس کے بعد بھی پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں. بہرحال الحی القیوم، حی اس ذات کو کہتے ہیں جس کو کبھی موت نہیں آتی. حی اس ذات کو کہتے ہیں جس کو کبھی موت نہیں آتی. قیوم کا ایک معنی تو طاقتور ہے، ایک معنی تو طاقتور ہے. دوسرا معنی قیوم کا یہ ہے، ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کی طاقت پر سب چلتے ہو، جس کی طاقت پر سب چلتے ہو، جس کی طاقت کے بلبوتے سب چلتے ہو. یعنی جو سب کو چلانے والا، سب کو وہ اچھا ایک معنی اس کا بھی کر سکتے ہیں کہ جو طاقت کا دینے والا وہی ہے، طاقتوں کا دینے والا وہی ہے، کہ اسی کے تفعیل سب کو طاقتیں ملتی ہیں. جس کے پاس جتنی بھی طاقت ہے، تھوڑی زیادہ جو بھی ہے، وہ سب کس کی بدولت ہے؟ اسی اللہ قیوم کی بدولت ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اس لیے کہہ دیا نا، سنۃ ولا نوم نہیں پڑھنا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ اس لیے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کو کبھی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ یہ آدمی کی کمزوری کی علامت ہے. آدمی کی یہ بھی آدمی جب کام کر رہا ہو اور اپنی ڈیوٹی دے رہا ہو یا اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ہو، آپ دیکھیں نا بہت سارے آپ کو ویڈیوز ایسی دیکھی ہوگی آپ نے کہ وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسی پر سو کے لوگوں نے اس کی ویڈیو بنا دی اور اس کی پگڑی اچھالنے شروع کر دی سب نے، اور سب نے جو کر دیا یہ کیا پتا بیچارے کس مجبوری کی وجہ سے آئی، لیکن ہمیں تو بس موقع ملنا چاہیے، بس ہم نے اس کی پگڑی اچھالنی شروع کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کی غیبتیں بھی شروع کر دی، اپنے اعمال برباد. تو گویا یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو عیب کے شبے سے بھی پاک ہے. تو یہ اونگ آنا یہ بھی ایک قسم کا عیب ہے، اور نیند آنا، لیکن یہ عیب اس اعتبار سے کہ آدمی کام کے دوران، ڈیوٹی کے دوران، کیونکہ ایک آدمی ہے چوکیدار ہے، چوکیداری کر رہا ہے، اور چوکیداری کے دوران اگر اس کو اونگ آ گئی یا نیند آ گئی تو اس میں عیب سمجھا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت سب کی حفاظت کر رہے ہیں، سب کو چلا رہے ہیں. تو کوئی آدمی یہ نہ کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور اس عمل کے دوران اللہ کو نعوذ باللہ اونگ آئی تھی یا نیند آئی تھی، اللہ نے دیکھا ہی نہیں. ایسی بات نہیں ہے. اونگ اور نیند والی صفت سے اللہ رب العزت پاک ہے، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہر کام ہر وقت اللہ کو دیکھ رہا ہے، ہمارا کوئی بھی کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، چونکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہہ دیا تو اس کو اونگ کا لہو ما، یہ سب کچھ اسی کا ہے. زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور سب کو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے،
اس لیے اس کے اجازت کے بغیر کوئی سفارش کسی کی نہیں کر سکتا. اس کی اجازت کے بغیر، مثال کے طور پر اس بھائی کا مال ہو اور میں آ کے جو ہے نا اس بھائی کی اجازت کے بغیر میں حافظ صاحب کو کہہ دوں کہ بھائی میں سفارش کرتا ہوں آپ یہ مال اس کا لے دیں، تو یہ کہے گا آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کون ہوتے ہو؟ مال میرا ہے، مال تو میرا ہے. تو یہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ مخلوقات سب کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ کوئی نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. جو کوئی بھی سفارش کرے گا، ہاں سفارش نبی بھی کریں گے، علماء کرام بھی کریں گے، اللہ کے ولی بھی کریں گے سفارش، اور پھر حفاظ کرام بھی سفارش کریں گے، بزرگان دین بھی سفارش کریں گے، لیکن سب کس کی اجازت سے؟ جس کو اللہ کی اجازت ہوگی وہ سفارش کر سکیں گے. اللہ کی اجازت کسی کو نہ ملی وہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں. اور پھر کہا کہ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی تکلم نہیں کر سکے گا، زبان نہیں ہلا سکے گا، لیکن جو بات بولے گا اجازت ملے گی. اچھا کیونکہ شبہ ہو سکتا ہے نا کہ اجازت تو مل گئی پھر ٹھیک ہے جی یار وغیرہ نہ تو خیر سب کی سفارش نہیں، ثواب سچی ٹھیک بات کرے گا. غلط سفارش کسی کی نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ کوئی ایمان کے بغیر چلا گیا اس کی بھی سفارش وہ کر لے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس کی اجازت ہوگی ٹھیک سفارش، جو سفارش کا مستحق ہوگا، اپنے آپ کو سفارش کا مستحق بنانا پڑے گا. پھر کہا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت جانتا ہے جو آدمی کی یعنی ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو ہو رہا ہے، ہمارے بعد جو ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے. اب ہم سے پہلے جو ہو چکا ہے، ہم سے پہلے جو کچھ ہو چکا، جتنے واقعات، جتنے لوگ آئے، جتنے لوگوں نے جتنا رزق ہے، سب اللہ کے علم میں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اللہ کی معلومات میں سے مگر جتنا اللہ چاہے. اس آیت کے اس ٹکڑے سے معلوم ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ وَلَا يُحِيطُونَ، غیب کا علم رکھنے والا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کلی علم ہے. اور کلی علم یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یہ آیت بتا رہی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، احاطہ نہیں کر سکتا، کل علم کو حاصل نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ جس کو بتلا دے. وہ احاطہ کسی کے پاس نہیں. جتنا جس کے پاس جتنا علم بھی ہے، انبیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، محدثین کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، جتنا علم بھی ان کے پاس ہے سب کسی کے سے اللہ کا دیا ہوا ہے. کل علم، مکمل اور کامل علم، یہ صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کے اندر اس کی جو وسیع کرسی، اس کا مطلب ہے اس کی سلطنت جو ہے یہ آسمان اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے، کہ اس کی سلطنت سے آسمان اور زمین کے اندر کوئی چیز بھی اس کی سلطنت سے باہر نکلی ہوئی نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما، کہ کہیں کوئی کہے کہ میں یہ تو ہے تو اللہ کی مخلوق ہے لیکن اللہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، تھک جائے گا. کہا نہیں، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ مشکل نہیں ہوتی اللہ رب العزت کو اس کی حفاظت کی. آج ایک بندے کو کہہ دو کہ بھئی اتنے سارے لوگوں کی یا اتنے ساری جگہ کی تم حفاظت کر رہے، وہ کہے گا سر میں ایک اکیلا بندہ اتنی جگہ کی کیسے حفاظت کروں. لیکن ایک تنہا اللہ کرسی، سماوات والارض، زمین اور آسمان، جتنا جو کچھ اس کے اندر ہے سب کے اللہ کو حفاظت فرما رہے ہیں. اس کے اندر حفاظت کرتے ہوئے اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی تھکاوٹ کی ضرورت نہیں، یعنی کوئی کمی اپنی اس کی حفاظت کے اندر، اس نظام چلانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہو رہی. دیکھو روزانہ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، کبھی نہیں کہ تھوڑا چلو آج لیٹ ہو گیا تھوڑا سا، یا چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے. کبھی ایسا نہیں کہ زمین اپنے مقدار پر گھوم رہی ہے، کبھی ایسا نہیں کہ رفتار کم ہو گیا، آج تھوڑی تھک گئی ہے، پیٹرول ختم ہو گیا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما، نظام چلانے میں اللہ تھکتا نہیں، اللہ کو مشکل محسوس نہیں ہوتی. وہو العلی العظیم، علی کہتے ہیں سب سے اونچی شان والے کو، عظیم برتر، کہ اس سے یعنی ایسی شان والا کہ اس سے بڑی شان کسی کی ہونا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی شان ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے بڑی بھی کسی کی شان ہو سکتی ہے. میرے خیال میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی تقریباً ہو چکا ہے. اور یہ آیت جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پھر بھی میں گزارش کر رہا ہوں ایک اس کے چلو الفاظ سن لیں ایک دفعہ توجہ سے ذرا، تاکہ ہم اس کے الفاظ پڑھنے میں اکثر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. کچھ جو موٹی موٹی میرے ذہن میں تھی وہ تو میں نے عرض کر دی ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر ملا کے پڑھیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بعض لوگ سنۃ ولا نوم پڑھ دیتے ہیں، سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. لا اله الا انت سبحانك نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه. جزاكم الله خيرا.